محمد عبداللہ صاحب نے سوال پوچھا کہ صلہ رحمی اور قطع رحمی کسے کہتے ہیں؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں مکمل وضاحت فرما کر اس کا علاج بھی بتلائیں۔ محترم بھائی جان، صلہ رحمی کا مطلب ہے رشتہ داروں سے تعلق جوڑنا، یعنی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اپنی ہمت کے مطابق ان کا مالی تعاون کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کی ملاقات کے لیے آتے جاتے رہنا، خلاصہ یہ کہ ان کے ساتھ بہتر تعلقات قائم رکھنا اور ان کی ہمدردی و خیر خواہی کے جذبات سے ہر وقت سرشار رہنا، یہ سب کچھ صلہ رحمی میں داخل ہے۔ اس میں والدہ اور اس کے آگے والدین اور یہ آخر تک سلسلہ، یہ ننیالی رشتہ دار بھی شامل ہیں، اسی طرح والد اور والد کے آگے والدین اور آخر تک ان کے جتنے اعزاء اقربا رشتہ دار ہیں، قریب و بعید کے سب تمامی رشتہ دار اس میں داخل ہیں۔ البتہ جو جتنا زیادہ اقرب ہے، قریب ہے، اس کا حق اتنا ہی مقدم ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے: الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب۔ یہ مقدس آیات اللہ رب ذوالجلال نے سورۃ الرعد کے اندر نازل فرمائی۔ پاک پروردگار فرماتا ہے وہ لوگ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں اور معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے، جن رشتوں کو پاک پروردگار نے جوڑ کے رکھنے کا حکم دیا، یہ لوگ انہیں جوڑے رکھتے ہیں اور اپنے پروردگار سے ڈرتے رہتے ہیں اور حساب کے برے انجام سے خوف کھاتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی خوشنودی کی خاطر صبر سے کام لیا ہے اور نماز قائم کی ہے، اور ہم نے انہیں جو رزق عطا کیا اس میں سے پوشیدہ اور علانیہ خرچ کیا، برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتے ہیں، انہی لوگوں کے لیے آخرت کا بہترین گھر ہوگا۔ ہمیشہ رہنے کے باغات ہوں گے جن میں یہ خود بھی داخل ہوں گے، ان کے آباء و اجداد، بیویاں اور اولادوں میں سے جو نیک ہوں گے وہ بھی، اور فرشتے ان پر ہر دروازے سے داخل ہوں گے، یہ کہتے ہوئے کہ سلام ہو تم پر بسبب تمہارے صبر کرنے کے، پس کیا ہی خوب ہے انجام کا گھر۔ حدیث مبارک میں حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں: ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: ثلاث من کن فیہ حاسبہ اللہ حسابا یسیرا وادخلہ اللہ الجنة برحمتہ۔ قالوا لمن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ قال تعطی من حرمک وتعفو عمن ظلمک وتصل من قطعک۔ قال فإذا فعلت ذلك فما لی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ قال ان تحاسب حسابا یسیرا ویدخلک اللہ الجنة برحمتہ۔ المستدرک علی الصحیحین للحاکم کی 3912 نمبر حدیث ہے۔ حضرت ابی ہریرہ روایت فرماتے ہیں، مدنی آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 صفات ایسی ہیں کہ وہ جس شخص میں بھی ہوں اللہ تعالیٰ اس سے آسان حساب لے گا اور اسے اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ صحابہ کرام نے رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کن صفات والوں کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو تجھے محروم کرے تو اسے عطا کیا کر، جو تجھ پر ظلم کرے تو اسے معاف کیا کر، اور جو تجھ سے رشتہ داری اور تعلق کو توڑے تو اس سے جوڑ لیا کر۔ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی: پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں یہ کام کر لوں
تو مجھے کیا ملے گا؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تجھ سے آسان حساب لیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرما دے گا۔ آسان حساب کا مطلب یہ ہے بس رب ایک نظر تیرے نامہ اعمال پہ ڈال کے ارشاد فرمائے گا میرے بندے جا میری جنت میں داخل ہو جا، میں نے تیرے لیے یہ جنت کے 8 دروازے کھولے۔ پیارے بھائی، اس کے برخلاف رشتوں اور نعتوں کو توڑ دینا اور رشتہ داری کا پاس و لحاظ نہ کرنا اللہ رب العزت کے نزدیک انتہائی حد درجہ مبغوض ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما میدان محشر میں رحم جو رشتہ داری کی بنیاد ہے عرش خداوندی کو پکڑ کر یہ کہے گا میرے مالک جس نے مجھے دنیا میں جوڑے رکھا آج اے اللہ تو اسے جوڑ دے، یعنی اس کے ساتھ انعام و کرم والا معاملہ فرما، اور جس نے مجھے دنیا میں کاٹا آج اللہ رب العزت تو اسے کاٹ کر رکھ دے، یعنی اس پر تو عذاب نازل فرما۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5999، صحیح مسلم حدیث نمبر 2555، الترغیب و ترہیب حدیث نمبر 3832۔ پیارے بھائی، احادیث طیبہ سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ دنیا میں بالخصوص 2 گناہ ایسے شدید تر ہیں جن کی سزا نہ صرف یہ کہ آخرت میں ہوگی بلکہ دنیا میں بھی پیشگی سزا ان کی ضروری ہے، ان کو اللہ رب العزت دنیا ہی کے اندر سزا کا نشانہ بنائے گا۔ ایک ہے ظلم، دوسرا ہے قطع رحمی۔ صحیح ابن ماجہ کی 4211 نمبر حدیث میں ایسا ہی لکھا ہے، اور صحیح ترمذی کی 2511 نمبر حدیث میں ایسا ہی ذکر ہے، اور الترغیب و ترہیب کی 3848 نمبر حدیث پاک میں بھی یہی مسئلہ موجود ہے۔ ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے قطع رحمی بڑھتی جا رہی ہے۔ اچھے دیندار لوگ بھی رشتہ داروں کے حقوق کا خیال نہیں کرتے، جبکہ رشتہ داروں کے شریعت میں بہت سارے حقوق بتائے گئے ہیں۔ اللہ رب العزت سورۃ الروم کے اندر ارشاد فرماتا ہے فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے پس مخاطب تو قرابت دار کو اس کا حق دیا کر، اسی طرح مسکین کو اور مسافر کو۔ ان لوگوں کے حق میں بہتر ہے جو اللہ کی رضا کے طالب رہتے ہیں، اور یہی لوگ تو فلاح پانے والے۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب ذوالجلال نے مخلوقات کو پیدا کیا، یعنی اللہ رب العزت نے تمام مخلوقات کو ان کی پیدائش سے پہلے ہی ان صورتوں کے ساتھ اپنے علم ازلی میں مقدر کر دیا جن پر وہ پیدا ہوں گی۔ جب اس سے فارغ ہوا تو رحم یعنی رشتہ ناتا کھڑا ہوا۔ پروردگار نے فرمایا کہہ کیا چاہتا ہے؟ رحم نے عرض کیا یہ قطع رحمی کے خوف سے تیری پناہ کے طلبگار کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے، یعنی کہ میں تیرے روبرو کھڑا ہوں اور تیرے دامن عزت و عظمت کی طرف دستے سوال دراز کیے ہوئے ہوں، اور تجھ سے اس امر کی پناہ چاہتا ہوں کہ کوئی شخص مجھ کو کاٹ دے اور میرے دامن کو جوڑنے کی بجائے اس کو تار تار کر دے۔ پروردگار نے فرمایا کیا تو اس پر راضی نہیں ہے؟ جو شخص رشتہ داری اور عزیزوں کے ساتھ حسن سلوک کے ذریعے تجھ کو قائم و برقرار رکھے، اس کو میں بھی اپنے احسان و انعام اور اجر و بخشش کے ذریعے قائم و برقرار رکھوں، اور جو شخص رشتہ داری اور حقوق کی پامالی کے ذریعے تجھ کو منقطع کر دے، میں بھی اپنے احسان و انعام کا تعلق اس سے منقطع کر لوں۔ رحم نے عرض کیا کہ اے پروردگار بے شک میں اس پر راضی ہوں۔ تو پروردگار نے ارشاد فرما اچھا تو وعدہ تیرے لیے ثابت و برقرار ہے۔
حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، اللہ بزرگ و برتر ارشاد فرماتا ہے میں اللہ ہوں، میں رحمان ہوں یعنی صفت رحمت کے ساتھ متصف ہوں، میں نے رحم یعنی رشتے ناطے کو پیدا کیا اور اس کے نام کو اپنے نام یعنی رحمان کے لفظ سے نکالا، لہذا جو شخص رحم کو جوڑے گا یعنی رشتہ ناطہ کے حقوق ادا کرے گا تو میں بھی اس کو اپنی رحمت خاص کے ساتھ جوڑ دوں گا، اور جو شخص رحم کو توڑے گا یعنی رشتے ناطے کے حقوق ادا نہیں کرے گا میں بھی اس کو اپنی رحمت خاص سے جدا کر دوں گا۔ حضرت انس فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت و فراخی اور اس کی موت میں تاخیر کی جائے یعنی اس کی عمر دراز کر دی جائے تو اس کو چاہیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اور احسان کرے۔ حضرت جبیر بن مطعم آپ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث، اور مشکات کے صفحہ نمبر 419 پر یہ حدیث پاک موجود۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا قطع رحمی کرنے والا جنت میں ہرگز داخل نہ ہوگا۔ حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی گناہ اس بات کے زیادہ لائق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ارتکاب کرنے والے کو دنیا میں بھی اس کی سزا دے اور مرتکب کو آخرت میں بھی دینے کے لیے اس سزا کو اٹھا رکھے۔ ہاں دو گناہ اس بات کے لائق ہیں